بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یوں تو ہر لمحہ ہر آن اللہ جل شانہ کا کرم اور فضل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، وگرنہ اعمال کی بنیاد پر ہمارا تباہ ہو جانا طے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور التجائیں ہیں جو ہمارے لیے آسرا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔ آج کا قصہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ہے جس کے لیے اللہ جل شانہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 2 بار وحی بھیجنا پڑی۔ تو چلیے شروع سے سنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنی توبہ پر کبھی ثابت قدم نہیں رہتا تھا۔ جب بھی وہ توبہ کرتا اسے توڑ دیتا، یہاں تک کہ اسے اس حال پر 20 برس گزر گئے۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی کی کہ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ میں سخت ناراض ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اللہ کا پیغام دیا تو وہ بہت غمگین ہوا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا، اور وہاں جا کر اس گناہ گار شخص نے ایسی خوبصورت دعا کی کہ اللہ جل شانہ کو دوبارہ وحی کرنا پڑی۔ اس شخص نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے رب ذوالجلال، تیری رحمت کم ہو گئی یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا؟ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہ رہی؟ تیرے عفو و درگزر سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا ہے؟ اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اگر تو نے دھتکار دیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اے رب قادر و قہار، اگر تیری بخشش کم ہو گئی اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا ہے تو تمام گنہگاروں کا عذاب مجھے دے دے، میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ اور میرے بندے سے کہہ دو تو نے میرے کمال قدرت اور عفو و درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے، اگر تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے تب بھی میں بخش دوں گا۔ بے شک اللہ جل شانہ کی رحمت اس کے غضب اور غصے پر غالب ہے، مگر کیا ہی بے حسی ہوگی کہ اسی بنا پر مالک لم یزل کے حضور خطاؤں پر اصرار کرتے رہیں۔ اللہ تعالی شانہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔